पारे की मंजिल सुनी गई है 29 और 30 का निसब। कल इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान होगा तो आधे पारे की मंजिल पढ़ी जाएगी। 29वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस कायनात का बादशाह हूँ। दस्तूर है जो बादशाह से बगावत करता है उसे जेल भेजा जाता है और आखिरत का जेल जहन्नम है, और जो वफ़ादारी का सबूत देता है उसके लिए शाही मेहमान खाना जन्नत उसका ठिकाना है, उसके लिए मग़फ़िरत का इनाम है। फरमाया कुरान मजीद का मुआफ़िक और मुखालिफ ये बराबर नहीं हो सकते। और फिर पिछली कौमों की हलाकत का तज़किरा फरमाया है कि उनकी हलाकत इसी बुनियाद पे थी कि उन्होंने वक़्त के नबी की तालीमात का इनकार कर दिया था। उन्हें दुनिया में भी सज़ा मिली और आखिरत में भी उन्हें सज़ा मिलेगी। और फिर अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह फ़ितरत सलीम इंसान कुरान सुनते ही उससे असर ले लेता है, इसी तरह जिन्नात में भी बाज़ फ़ितरत सलीम हैं। तो जो फ़ितरत सलीमा वाले जिन्नात हैं उन्होंने भी कुरान सुना, फ़ौरन मुतासिर हुए और अपने कौम को जाके कुरान की तबलीग की। उनमें भी मालूम हुआ कि फ़ितरत सलीमा वाले जिन्नात भी मौजूद हैं उस मखलूक में। और फरमाए कि मेरे महबूब आपकी उम्मत की इबादत में तख़फ़ीफ़ इसलिए की कि आपकी उम्मत का दायरा बहुत वसी होना था। आपकी उम्मत का दायरा वसी होना था, इसलिए हमने आप उसकी इबादत में तख़फ़ीफ़ कर दी, 50 से 5 कर दी। लेकिन अल्लाह बड़ा नुक्तादान है, फरमाए पढ़ोगे 5 लेकिन सवाब 50 का ही अता करूँगा। तख़फ़ीफ़ कर दी लेकिन सवाब उसी के बराबर रखा है। और फिर कुरान मजीद ने क़यामत के इस बात पर वाक़े होने पे ज़ोर दिया कि क़यामत कायम होगी। फरमाया क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ जाएंगे, और क़यामत को झुटलाने वाले उनके लिए वो तबाही का दिन होगा जो क़यामत को झुटलाते थे। और 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला इब्तिदा में समझाते रहे हैं कि जैसे कि खेती बाड़ी में फसल मकसूद बिज़ात होती है और बाकी जो काश्तकारी के आलात होते हैं वो बित्तबा होते हैं। फरमाया इसी तरह इस कायनात के निज़ाम में इंसान मकसूद बिज़ात है, बाकी जितने कायनात का निज़ाम है ये बित्तबा है, इंसान के लिए बनाया गया। और दूसरी बात ये समझाई कि जैसे खेती के लिए एक यौमुल फसल होता है, काटने का दिन, जब वो पक जाती है फिर उसे काटा जाता है, अनाज अलग और भूसा अलग कर दिया जाता है। फरमाया इसी तरह इंसान के लिए भी एक यौमुल फसल है जो क़यामत का दिन है, जिस दिन अच्छे और बुरों को जुदा कर दिया जाएगा। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, फरमाया वो यौमुल फसल है, अच्छे और बुरे को जुदा करने का दिन। और आखिरी पारे में अल्लाह तबारक व तआला इससे आगे फरमाते हैं कि अपने बनाने वाले से ताल्लुक़ मत बिगाड़ना, क़यामत के दिन कोई मददगार नहीं होगा। अपने बनाने वाले से ताल्लुक़ मत बिगाड़ना वरना क़यामत के दिन तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। और साथ ही फरमाए कि दुनिया में खुदा परस्तों की दिल आज़ारी से बचना। आज तुम बड़े आसानी से दूसरे के दिल आज़ारी कर देते हैं।
فرمایا خدا پرستوں کی دل آزاری سے بچنا، ایمان والوں کی دل آزاری سے بچنا، قیامت کے دن جلا دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیں جہنم آخرت کے اسپتال ہے، قبر اس کا ایمرجنسی وارڈ ہے۔ جیسے دنیا کے اسپتالوں میں ایک ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے اور اسپتال میں ایک جنرل وارڈ ہے، وی آئی پی رومز ہے، انتہائی نگہداشت ہے، بالکل اسی طریقے سے آخرت کے اسپتال جہنم ہے، جس میں ایک جنرل وارڈ ہے، کچھ وی آئی پی رومز ہیں اور انتہائی نگہداشت کا ایک وارڈ ہے۔ وی آئی پی رومز کے بارے میں قرآن کہتا ہے مکان ضیقا، تنگ تنگ مقام ہوں گے، تنگ تنگ۔ دیکھیں دنیا میں جیل خانوں میں سزائیں دی جاتی ہیں نا، بعض سزائیں ایسی کہ انہیں ایسی کوٹری میں بند کیا جاتا ہے کہ وہ کھڑے نہیں سکتا، اتنی تنگ ہوتی ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، یا لیٹا رہے گا یا بیٹھے گا، بس تھوڑا سا کھڑا ہو سکے۔ اللہ کہتا ہے مکان ضیقا، تنگ تنگ مقام ہوں گے، یہ اس میں کھڑ نہیں سکے گا۔ ایک جہنم کا عذاب، ایک اس جگہ کی تنگی کا عذاب، اور ایک اس میں انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوگا۔ اس میں وہ مریض ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کی دل آزاری کیا کرتے تھے۔ وہاں کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اندر سے آگ کے اولے اٹھیں گے اور اس کے دل کو مزید جلاتے جائیں گے۔ فرمایا ایمان والوں کی دل آزاری نہ کرنا، قیامت کے دن جلا دینے والا عذاب دیا جائے گا، اس لیے دل آزاری سے بچے۔ دیکھیں تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل وہ دل آزاری ہے۔ لیکن خلاصہ ہمارا آج مکمل ہو جائے گا۔ انتہائی ابتدائی قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ برپا ہوگا، لوگ زمینوں سے نکل آئیں گے، ایسا زلزلہ ہوگا، اور پھر ٹولیوں کی صورت میں میدان حشر کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ابتدائی قیامت کا منظر ہے جو اذا زلزلت الارض زلزالہا کی آیت صورت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر حشر میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرا بھر عمل نہ نیکی کا نہ گناہ کا کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ہر ایک عمل سامنے لائے جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو قیامت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور انتہائی قیامت کے بارے میں فرمایا القاریہ ما القاریہ، کڑکڑانے والی آواز، کڑکڑانے والی۔ فرمایا جس دن لوگ یہ پروانوں کی طرح بکھرے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ مدینہ منورہ میں آپ نے یہ منظر دیکھا ہونا ہے، بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پروانے یا مختلف قسم کی چیزیں یہ لائٹوں پہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ فرمایا انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ حالت ہوگی قیامت کے دن، منظر ہوگا۔ جن کے اعمال اچھے وہ خوش، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا مقام حاویہ ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا جانتے ہو حاویہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جھلسا دینے والی آگ، دھکتی آگ ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور حاویہ یہ دھکتی آگ ہے، آگ کے شعلے ہوں گے۔ جہنم گناہگار کو اپنی طرف خود بلائے گی۔ بہت ہیبت ناک قسم کا منظر قرآن پیش کر رہا۔ اور آخر میں فرمایا کہ اقوام عالم کی کامیابی کے 4 اصول بتلا دیے۔ اقوام عالم کی کامیابی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان، اعمال صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پہ قائم رہنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ فرمایا یہ 4 اصول ہیں جو اقوام عالم میں کامیابی پا سکتے ہو۔ ایمان پختہ ہو، اعمال صالح ہو، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔
حق پہ قائم ہو اور صبر کے دامن کو تھامی رکھے تو اللہ تعالی ہر میدان میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں کہ مضمرات جسمانی اور مضمرات روحانی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ مضمرات جسمانی سے بھی بچ جاؤں اور مضمرات روحانی سے بھی بچ جاؤں تو اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ کے پناہ میں آ جاؤ گے، روحانی جسمانی تکالیف سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا تعلق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ قرآن اور روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ یا اللہ تمام حاضرین کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔